الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق اللہ العظیم. محترم المقام امیر جماعت اسلامی ضلع ایبٹ آباد ساجد قریش عباسی صاحب، محترم المقام قیم جماعت ابو فہد جاوید اختر صاحب، گرامی قدر امیر زون سرکل بکوٹ حلقہ بیروت، ذمہ داران و کارکنان تحریک اسلامی، معزز علماء کرام، خصوصاً امام خطیب مسجد ہذا، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کی اس عظیم تربیت گاہ کے لیے جس عنوان پر گفتگو کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. تعلق باللہ اور اس کے عملی تقاضے. کہنے کو تو یہ ایک موضوع ہے لیکن حقیقت میں یہ دو موضوع بن جاتے ہیں. ایک ہے تعلق باللہ اور پھر اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ ٹولز ہیں. تو میں اللہ سے توفیق کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اس عظیم موضوع پر کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے معزز حضرات، دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت سارے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں اور پھر ان تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے اور نبھانے کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں تاکہ یہ تعلقات استوار رہیں، کہیں خراب نہ ہو جائیں. اس کے باوجود تعلقات کبھی جڑ جاتے ہیں اور کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں. مگر آج جس تعلق پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ان سارے تعلقات سے الگ ایک عظیم تعلق ہے اور وہ ہے ایک بندے کا اس کے رب کے ساتھ تعلق. دراصل اللہ پر ایمان ہی اس تعلق کا نام ہے. ہم تعلق باللہ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ ایمان باللہ سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے. پھر یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم دنیا بھر کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارا تعلق اس مالک کے ساتھ کیسا ہے جس کی طرف لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور اس کی حکومت قائم کرنے کے دعوے دار ہیں. ہمیں جتنی فکر اس بات کی ہو کہ دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام ہو، اس سے زیادہ فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس خدا کی حکمرانی ہمارے دلوں پر پہلے قائم ہو.
میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کا نام تعلق باللہ ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، کہ تن تیرا رب سچے دا حجرا، اتھے پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب ہے جاتی ہوں۔ اگر تیرا دل درست ہو جائے، تیرا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، تو پھر تمہیں نہ تو کنویں میں لٹکنے کی ضرورت ہے اور نہ جنگلوں میں جا کر خانقاہوں میں بیٹھ کر جب وہ اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا گھر تیرے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک گراں قدر یہ نعمت ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے اور پھر اسے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تعلق کرتا کیا ہے۔ یہ تعلق بندہ مومن کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر دیتا ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی جاگزیں ہو جاتی ہے کہ پھر کسی دوسرے کا خیال بھی اس کے دل کے نہاں خانے میں نہیں آتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، وہ پھر کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ پھر ان کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ غم یار کے علاوہ کوئی غم نہاں نہیں ہے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر جو انہوں نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو اس دل میں آتا ہے جس میں کسی اور کا بسیرا نہ ہو، تو میں نے تو سب کی محبتوں کو اس دل سے نکال دیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب کس بات کی دیر ہے۔ تو جب تک یہ خلوت نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ جاگزی ہو جائے، وہ اتنا غیرت مند خدا ہے کہ وہ کسی دل میں بسیرا نہیں کرتا۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جو شخص اللہ سے اپنا تعلق کے خاطر استوار کر لیتا ہے، کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے، وہ ہدایت کی سیدھی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ تعلق باللہ ہر زمانے میں انبیاء و رسل اور ان کی متبعین کی قابل اتباع سنت ہے، جس کی پیروی ہر زمانے کے اتقیاء، اولیاء، صلحاء کرتے آئے۔ پھر اللہ کے ان بندوں کی یہ امتیازی شان ہوتی ہے جن کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، وہ دنیا میں راہ راست پر، صراط مستقیم پر، اس راستے پہ چلتے ہیں جو سیدھا ان کو جنت کے گیٹ میں لے کے جاتا ہے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ ان کو اپنی طرف بلاتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ ان کو جنت کی طرف لے جانے والی اس سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب انہیں رب العالمین کی طرف سے یہ صدا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ داخل ہو جا میرے پیارے بندوں میں اور داخل ہو جا میری نعمتوں بری جنتوں میں۔ پھر دوستو اور عزیزو، اہل جنت کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی ذہن و فکر میں ان کا خیال ہی آیا۔
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے چھپا چھپا کے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے جو دنیا میں تم کام کرتے رہے ہو، مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، میرے راستے پہ چلتے رہے ہو، لوگوں کو میری طرف بلاتے رہے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ضیافت ہوگی اس غفور رحیم کی طرف سے کہ جس چیز کی تم خواہش کرو گے چشم زدن میں تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ پھر ان تمام نعمتوں کے علاوہ میرے دوستو، سب سے بڑی جو نعمت ہوگی جنت میں، وہ باری تعالیٰ اپنا چہرہ انور ان کے سامنے، عجابات اٹھ جائیں گے اور اللہ اپنے جمال کا نظارہ کرا دے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے شاداں و فرحاں ہوں گے، اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ آج اللہ تو ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، قریب تو ہے، لیکن کل اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے گا، وہ بصارت عطا فرمائے گا، وہ آنکھیں عطا فرمائے گا کہ ہم پھر ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ اس دنیا کے اندر ایک صاحب نے کہا تھا، رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا تھا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو جواب کیا ملا تھا؟ وہ پیغمبر تھے، اولو العزم من الرسل میں سے تھے۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ نے، میں نے جو تجھے بنایا ہے نا، یہ آنکھیں ابھی نہیں دیکھ سکتی مجھے، لا تدرک الابصار ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جم گیا، ٹھہر گیا، میرے جلووں کی تاب لا سکا، تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ إِلَى الْجَبَلِ، جب پروردگار نے اپنے ایک تجلی جو ہے وہ جبل طور پر نازل فرمائی تو کیا ہوا؟ پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ گر گیا، اور ساتھ جو 70 افراد تھے وہ مر گئے۔ تو اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آج اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنا نظارہ کرائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تعلق باللہ والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان کو ہر نعمت عطا کرے گا، اپنا دیدار بھی کرا دے گا۔ تو پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، اے جنت کی تم خوش ہو، تم راضی ہو؟ تو جواب کیا؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، تو نے ہمیں ہر سب کچھ جو ہماری سوچ سے بھی بالا تھا وہ بھی عطا کر دیا ہے، اپنا دیدار تک کرا دیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے راضی ہوگا اور بندے اس سے راضی ہوں گے۔ یہ دوستو انعام و اکرام ہمیں کہاں ملیں گے؟ یہ ہمیں ملیں گے جنت میں، آخرت میں، لیکن اللہ اپنے ساتھ تعلق کی خاطر رکھنے والوں کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں ہی ان کو شان عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جنہیں دروازوں کے باہر ہی سے نکال دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی۔ امام ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں میں بیان کر رہا، امام ترمذی نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ،
مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ حدیث قدسی تو آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں روایت اللہ کے رسول کرتے ہیں اور بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ جب فرائض کے علاوہ ایکسٹرا ڈیوٹیز بجا لاتا ہے، نوافل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، صیام و قیام کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو میں اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ ہمارے کان نہیں بن جاتا، نہ آنکھ بن جاتا ہے، کان اور آنکھ ہمارے ہوتے ہیں، قوتیں اس کی کار فرما ہوتی ہیں، قوتیں اس کی کار فرما ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، تعلق باللہ کتنی بڑی بات۔ جب اللہ اور بندے کا تعلق محب اور محبوب کا ہو جائے تو پھر بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ پھر نارے نمرود کیا ہوتی ہے؟ وہ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ اللہ کے خلیل کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ابراہیم اگر حکم دو تو میں بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں، تو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا وہ کہتے کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو سمیع و بصیر ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ میں اس کی محبت میں آگ میں جھونکا گیا ہوں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وے تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کہتی تھی نا کہ ابراہیم جل جائے گا، عشق کہتا تھا میں نہیں جلتا، یہ جس کا میں بندہ ہوں یہ آگ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ بارش کے فرشتے سے کہا مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ قرآن نقل کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اس مخلوق کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ اور کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ بردن و سلام، سلامتی والی، اتنی زیادہ کولنگ نہ ہو، اے سی اور پنکھے ہم بند کر دیتے ہیں، ابھی سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، کہ میرے خلیل کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ بردن و سلام علیہ، یہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے نا تو یہی بوڑھا باپ دعاؤں سے منگے ہوئے ایک لوتے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تعلق کی بات ہے۔ اور وہ بیٹا جس کو دعاؤں سے مانگا گیا تھا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی فطر، یا بنی بڑا پیارا ہے، ویسے یا ابنی ہوتا ہے، یا بنی بچے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان یذبحک فانظر ماذا تری، واٹ از یور اوپینین، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ اس کا بھی تعلق جڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ یا بطف، ابت، ابا بھی نہیں کہا، ابو بھی نہیں کہا، بابا بھی نہیں کہا، ابت، ابو، پیار سے کہا ابا جی، یا بطف علما تؤمر، دیر کس بات کی ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا۔ یہ تعلق ہے میرے دوستو۔ فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر پر ہزاروں میل دور بظاہر آنکھوں سے اوجن
اپنے کمانڈر ان چیف کو کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ پہ چڑھو، الی الجبل، جبل یا ساریہ جبل، کہ دشمن جو ہے وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ خطبہ روک کر، تقریر روک کر جمعے کا، سارے صحابہ کرام جو موجود تھے اور مصلی نمازی جو مسجد نبوی میں موجود تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نماز ختم ہوئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا امیر المومنین یہ ساریہ کو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امیر المومنین نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کیا تھا؟ اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے ممبر پر اپنے کمانڈر ان چیف کو ہزاروں میل دور، جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا لیکن ان کو نظر آ رہا تھا، یہ تعلق باللہ ہے میرے دوستو۔ خشک دریائے نیل، عورت کی قربانی کرتے پانی جاری ہوتا، یہ لوگوں کا خیال تھا۔ مصر کے گورنر نے لکھا امیر المومنین یہ کہتے ہیں کسی عورت کو قربان کرو، یہاں ذبح کرو تب پانی جاری ہوگا۔ فرمایا یہ کام ہم نہیں کرتے۔ چھوٹا سا ایک پرزہ رکا لکھ کے بھیجا دریائے نیل کے نام کہ اس کو ڈور ڈنگر پیاسے ہیں، خلق خدا کو تیرے پانی کی ضرورت ہے، کھیت کھلیان خشک ہو گئے ہیں، اگر تو اللہ کے حکم پر پانی نکالتا ہے تو نکال، اگر نہیں نکالتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ رکا لکھا ہوا میرے دوستو گورنر مصر نے دریائے نیل کے سپرد کیا۔ تواریخ اٹھا کے دیکھیے، نیل جو دنیا میں سب سے بڑا دریا ہے آج تک موجیں مار رہا ہے، خشک نہیں ہوا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شورى آفاق تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اسی فاروق اعظم نے جو کوفہ کی چھاونی بنائی ہے، یہ جنگلی درندوں کا، سانپوں اور بچھوؤں کا مسکن تھا۔ سالار لشکر نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم یہاں قیام کریں گے۔ کچھ مقامی لوگوں نے اور کچھ دوسرے جنہوں نے سفر کیا وہ تو کہا امیر قائد محترم یہ خونخوار درندوں کا مسکن ہے، یہ جنگل رات کو ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، تو آپ یہاں قیام نہ کریں، تھوڑا آگے اور چل لیتے ہیں، وہاں پڑاؤ کر لیں گے۔ تو قائد لشکر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ درخت پہ چڑھیں اور آواز لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود درخت پر چڑھے ہیں میرے دوستو، اور آواز لگائی ہے اے جنگل کے شیروں، اے سانپوں، اے بچھیوں، اے بھیڑیوں، جنگل خالی کر دو۔ آج رات یہاں اللہ کے رسول کے دین کے سپاہی قیام کریں گے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے روح المعانی میں کہ شیرنیوں نے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبا کر، جس طرح بلی 7 گھر میں جاتی ہے نا بچے دینے کے بعد، کبھی ایک گھر کبھی دوسرے منہ میں پکڑ کے لے گئے، شیرنیاں اپنے بچے، سانپنیاں اپنے بچے، بھیڑیے اپنے بچے، بچھو، یہ سارے خونخوار درندے جنگل خالی کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول کے سپاہیوں نے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم تھا انہوں نے بسیرا کیا۔ آج وہاں کوفہ چھاونی ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ تو تھی تعلق باللہ کی بات۔ جس طرح بندہ دنیا کے تعلقات نبھانے کے لیے ہر وہ راستہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اختیار کرتا ہے کہ اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ مضبوط رہیں، خراب نہ ہو جائیں، تو پھر ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے تعلقات اس کے رب کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ میں نے سورہ مزمل کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی۔ بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، بڑے تقاضے ہیں، وقت ملا تو میں کچھ زیادہ آپ کی خدمت میں رکھ لوں گا، لیکن سورہ مزمل جو ہے وہ ہمیں 3 ذرائع اور 3 تقاضے اور 3 وسائل فراہم کر دیے۔ اللہ نے خود ہمیں وہ ٹولز بتا دیے ہیں کہ تم یہ اختیار کرو تو تمہارا تعلق میرے ساتھ
قائم رہ سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، راتوں کو اٹھا کرو چادر لپیٹ کے سونے والے، چادر لپیٹ کے سونے والے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ غمگین ہو جاتے تو وہ چادر لپیٹ کے سوچ بچار میں گم ہو جاتے۔ اللہ کے یہ سورہ مزمل چونکہ ابتدائی نبوت کے زمانے کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، تو جب اللہ کے رسول کی دعوت کو لوگوں نے ٹھکرایا، مخالفتیں کی، تو آپ بھی چادر لے کر اس طرح سوچ بچار میں تھے، تو فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، یا ایھا المزمل، چادر لپٹ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ تو کرو کیا؟ قیام کرو، تہجد پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تجھے مقام محمود دے گا، یہ چادر اٹھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ معصوم ہیں، آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتا؟ فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو جس نے مجھے مقام محمود عطا کر دیا، اتنا بڑا تعلق میرا ہو گیا ہے، نبیوں کا امام بنا دیا ہے، رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اللہ کے رسول کو تیار کیا جا رہا تھا مخالفتوں کے اس سمندر میں، لوگوں کی ان دشمنیوں سے اور ان کے کڑوے کسیلے جملوں کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ کیا کرو؟ اٹھو اور تہجد کی نماز۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تہجد کی نماز تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ جو خود پنجگانہ فرض نماز ہے یہ بھی بہت بڑا کام کرتی ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 پلر آف اسلام۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد فوراً اقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، یہ 5 ارکان۔ تو نماز کا قائم کرنا سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اقامہا فاقام دین کلہ، تحریک اسلامی کے ساتھی بیٹھے ہیں، میرا ہم سب کا یہ فرض منصبی ہے کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کریں، خواہ کوئی جماعت اسلامی کا رکن ہے یا نہیں ہے، فرض منصبی سب کا ہے۔ تو اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اقامہا فاقام دین کلہ، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فہدم دین کلہ، اور جس نے اس نماز کو ڈائنامیٹ کر دیا اس نے پورے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ تو نماز میرے دوستو ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جن کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے ان پر مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز پنجگانہ میں میرے دوستو اور عزیزو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر دیتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے معراج المومنین کہا ہے، ڈائلاگ ہے، یہ مکالمہ ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اب آئیے اس تقاضے کی طرف جو اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے، وہ تہجد کی نماز، اور یہ تہجد کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے
اس وقت نیند بڑی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ سوتے رہو، جسم کا تقاضا ہے کہ آرام کرو، مگر تعلق باللہ کا تقاضا ہے کہ اٹھو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پیر وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں، رات کا جاگن اوکھا ہوندا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا جاگدا عشق دی مرض والا، یا جاگدا یار دا یار راتی، وارث شاہ آخر سب سو جاندے، جاگدا رہندا پروردگار راتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ، سنہ کہتے ہیں اونگ کو، اس کو تو نیند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتا نہیں ہے۔ اگر وہ سو جائے، وہ زندہ جاوید ہستی، تو پھر اس کائنات کا کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار تو سوتا نہیں ہے، سوال کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتیٰ، تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا فلم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن یطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا، تو فرمایا موسیٰ اگر میں سو جاؤں تو اس کائنات کا کیا ہو؟ تو اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ جاگتا رہتا ہے۔ کس کی انتظار میں جاگتا رہتا ہے نا؟ آپ تو گانے سنتے نا، پیاسی نگاہوں میں تیرا انتظار، ہاں جی، تو اللہ کو انتظار ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کے دوستو، دن کو آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، دروس قرآن کی محفلیں سجاتے ہیں، تربیت گاہیں